السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سحر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ہمارے ساتھ ہمارے ججز کے پینلسٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے ججز سب سے پہلے حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی میں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج آج کے اس ٹرانسمیشن میں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب، آپ شاعر اور ادیب، مذہبی شاعری میں آپ کا نام ہے شاعر رسول آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج ایک نوجوان نعت گو شاعر اور ادیب جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ ہیں جناب منیر حسین دوگل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں، سوشل انٹرپرینور ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر، اور انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے، مختلف پہلو سیرت کے بیان فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سحر کا وقت ہے اور مقبولیت دعا کا وقت ہے۔ جہاں پر ہم ذکر خدا کرتے ہیں وہاں پر ذکر محبوب خدا کرنے کے لیے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ زین رضا، جن کا تعلق لاہور سے ہے، تشریف فرما ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی حاضری۔ کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں،
نہ کوئی نہیں اے رسول جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب زین رضا لاہور سے، اور یقیناً وہ ذات جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذات، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ پوری کائنات خلق کی گئی، جس کے نور کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا اور پھر اس کا اہتمام ایسا کیا کہ پوری کائنات سجائی اور پھر اس ذات کو لایا گیا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب، جانتے ہیں کمنٹس اس بچے کے بارے میں۔ جی حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی ہے، کلام بھی بہت اچھا تھا، اللہ نے آواز بھی اچھی دی، اور ایسا پتہ چلا کہ بڑی پریکٹس کی ہوئی ہے انہوں نے، ماشاءاللہ پریکٹس بھی کی ہوئی ہے، ٹریننگ ملی ہوئی ہے اچھی کسی استاد سے ٹریننگ لی آپ نے، ہے نا، وہ بات استاد سے ٹریننگ لی ہے، پھر محفلوں میں پڑھ پڑھ کے تجربہ بھی ہو جاتا ہے، روانگی آ جاتی ہے، صحیح، تو کمی بیشی نہیں رہتی ہوئی، اس لیے ماشاءاللہ سارے کام اچھے تھے۔ جی ماشاءاللہ بہت خوب۔ جی باقر زیدی صاحب انتخاب کلام کے حوالے سے۔ زین رضا غالباً قصور سے تعلق ہے، اور سید نفیس الحسن صاحب کا کلام نعت انہوں نے پیش فرمائی، اور بڑی مشہور و معروف نعت ہے، اور کیا ہی مترنم نعت ہے، اور سادے سے الفاظ میں اپنے اندر ایک جیسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنع میں بہت خوبصورت طریقے سے مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کی گئی۔ غالباً سید منظور الکونین صاحب نے جو ہے اس کو ابتدائی جو کمپوزیشن ہے ان کی وہ ان کی تھی، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو پڑھا۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک سیکھا ہوا اور بغیر سیکھا ہوا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح، بے شک۔ تو جو سیکھ کے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس ایک، کیونکہ ہر چیز کا کلیہ ہے، اور وہ چیز مجھے دکھائی دی آپ کے پڑھنے میں کہ اس کا اتار و چڑھاؤ بھی، اور پھر جو تلفظ کو جس طرح سے آپ نے اس کی جو ایک نازکی تھی اس کو سمجھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے نعت کو پڑھا ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ میں مینشن کروں، بہت اچھا پڑھا ہے۔ صحیح، بڑے خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو سیکھ کے آتا ہے اور جو علم باقاعدہ حاصل کر کے آتا ہے اس کے اندر اور دوسروں کے اندر فرق بہت ہے، اور یہیں سے ایک نقطہ بس میرے ذہن میں آیا کہ عموماً ہم علم جو ہے وہ کتابوں کے پڑھنے کو ہم کہتے ہیں یہ علم ہے، جبکہ کتابوں کے پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، معلومات کی کلیکشن ہے۔ کیونکہ اگر کتابوں کے پڑھنے کا نام علم ہوتا تو سب سے زیادہ کتابیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوتی، جبکہ وہ جو علم لدنی ہے یا نور ہے، جسے اللہ بھی کہتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ علم نور ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ ریاضت کے ساتھ اور وہ فہم کے ساتھ اور نکات کو سمجھنے کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ مہارت جب اس کی آ جائے، اس علم کو جب پریکٹیکلی وہ اپلائی کرے تو پھر وہ علم کہلاتا ہے۔ ادروائز ہمارے ہاں تو روز فتاویٰ بھی آ جاتے ہیں اور مختلف حکم بھی صادر ہو جاتے ہیں صرف معلومات کی بنیاد پر۔ چلتے ہیں مظہری صاحب کی طرف۔ جی مظہری صاحب۔ زین صاحب نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے۔ بیک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی، وہ محسوسات نہیں بن پا رہی ہوتی۔ انہوں نے پڑھا ہے بہت فیل کر کے خوبصورتی سے، اور بہت سینت کی وجہ سے کہتے ہیں جگہیں لی ہیں، بس یہ ہے کہ سپیڈ بہت ہے، جیسے کہ نعت ہے کہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، صحیح، یعنی تھوڑا سا تسلی کے ساتھ تحمل بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پڑھا اچھا نہیں ہے، نہایت ہی توقع سے بھی بڑھ کر پڑھا، خوبصورت پڑھا آپ نے۔ اوپر کا انترا کہنا اور اوپر رکھ کے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ نعت پڑھی جاتی ہے تسکین حصولنے کے لیے، اور نہ اتنا سکیل اوپر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اچھا نہیں رکھا، بالکل اچھا رکھا ہے، صرف بطور اصلاح عرض کر رہا ہوں کہ نعت جب بھی پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اپنی وحشت نکال سکیں، ذہن جو جمود طاری ہے ذہن پر، جو بے چینی کا، وہ نعت کے کسی مصرے کے ذریعے تسکین پا جائے، یہ مقصود ہوتا ہے نعت کا۔ تو وہ تسکین تبھی آ سکتی ہے جب آپ کسی بھی نعت کو اتنے نرم طریقے سے پڑھیں گے، بہت پولائٹ طریقے سے ادا کریں گے، ساتھ ساتھ وہ آپ کے جسم میں اترتی جائے،
روحانیت بھی، غنائیت بھی، موسیقیت بھی، اور اس کی طرز بھی، آہنگ بھی، اور اس کا مجموعی کیفیت بھی. تو بس تھوڑا تحمل رکھ کے آئندہ پڑھنا آپ نے. اور آخر میں اے رسول امی جب اختتام کیا تو رسول امی کو توڑ دیا. تو رسول امی کی ترکیب ہے نا، مرکب جو ہے، ترکیب کو نہیں توڑنا. باقی اوورآل آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا. تھوڑا سا دھیمے انداز میں اگر آپ بھی اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حوصلہ ہمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. جی میں دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا آپ نے. حمدانی صاحب، اگر ایک کلام آپ کی زبانی ہو جائے اور یہ محفل اور نورانی ہو جائے. سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. واہ واہ. خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر انتہا کی انتہا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے. ارے دشمن ازا تمہر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے. ارے دشمن ازا
تو مر ذرا قبر میں جا پتہ چلے گا کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے دعاؤں میں صداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی راہ کا جو راستہ اسے بنائے گا نہ واسطے میں جوڑ ہے نہ واسطے میں جوڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے نہ واسطے میں جوڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا سبحان اللہ آتے یہ ظہور میں کسی کا میں خدا نہ تھا سبحان اللہ سبحان یہ میری پوری کائنات جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے جی سبحان اللہ یہ شعر مچل رہا تھا تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو گویا اگر ذکر حسین علیہ السلام بھی ہو گیا تو ذکر رسول اور جوانان جنت کے سرداروں کا ذکر ہے جو کہ نواسہ رسول ہیں ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ کاموگی سے تشریف لائے جناب ذکا اللہ قادری رضوی یہاں پر موجود ہیں آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت چلا تیری محفل میں چلا
نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عشقا ہم پایا ہوں آج میں عشقا ہم پایا ہوں اور یہ مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ذکا اللہ قادری رضوی کاموکی سے۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کمنٹس۔ جی حمدانی صاحب جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا کلام، یہ بھی بڑا مشہور و معروف کلام ہے جی، منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا یہ بھی، صحیح اور عبد الحبیب مسعود شاہ صاحب یہ بڑا پڑھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، صحیح، انہوں نے بھی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے اور محفلوں میں پڑھ پڑھ کے ان کا بھی اچھا انداز ہو گیا، روانگی آ گئی ہوئی ہے، صحیح، لیکن ذرا اوپر جاتے ہوئے کچھ تھوڑا سا ذرا زور لگ رہا تھا، تھوڑا سا کچھ اس میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ صحیح صحیح، بہت خوب۔ جی باقر زادی صاحب۔ میں بھی اس کو یہی سے ہی کنٹینیو کروں گا کہ جو ایک انرجی جو چاہیے تھی اس نعت کے لیے، مجھے تھوڑا سا اس میں ایسا لگا کہ وہ جو ایک فیل ہے اس کلام کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک مشہور و معروف کلام اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے قلم سے نکلا ہوا ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قاسمی صاحب کا جو اسلوب اور ڈکشن رہا ہے جدید نعت کے حوالے سے، اور بہت ہی خوبصورت نعت، انتخاب کلام پر تو بالکل اس میں کمال کر دیا۔ مطلع سے ہی نہیں نکل پاتا آدمی، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، سبحان اللہ، مطلع ہی اس کا ماشاءاللہ اتنا شاندار ہے۔ تو باقی ایک چیز اور میں ایک آپ کو مشورے کے طور پر کہ یہ کہیں خامی ایما ہی نہ ہو، اس سے پہلے آپ نے اور کا لفظ کہا، کہتے ہیں لوگ اس کو، لیکن یہ انداز جو ہے یہ ذرا مجلسی ہے یا عامیانہ انداز ہے۔ جو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو شعر ہے اس کو پڑھیں، تھوڑا سانس لے لیں وہاں پہ آپ، کسی اور طریقے سے اس کو، لیکن اس کو کسی لفظ کا رنگ نہ دیں۔ نہیں، وہاں پہ جہاں پہ حاضرین ہو ان کی توجہ جلب کرنی تو انسان کہتا ہے اور یہ بھی سنیں، یا عموماً ہم یہ ہوتے ہیں کہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ عرض کیا نا کہ ایک طریقہ ہے وہی سٹائل مقابلے میں مجلسی انداز ہے، جی اس میں ہم وہ اور طریقہ ہے مجلسی انداز میں، محافل میں جو انسان پڑھتا ہے، لیکن جب آپ کسی کمپٹیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کی حرکات و سکنات سے لے کے تلفظ، وزن، صحت کلام اور یہ ساری چیزوں میں سے گزرنا ہے، تو پھر ان باریکیوں پر جو ہے وہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ بہرحال بہت اچھا ڈیلیور کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مظہری صاحب۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ میں کچھ ٹیکنیکلٹیز میں اگر کچھ عرض کروں تو دہلیز نشیں، ٹھیک ہے، دہلیز کو آپ نے الگ پڑھا ہے اور نشیں کو الگ پڑھا ہے،
دہلیز نشین اکٹھا پڑھنا بنتا تھا اور اکٹھا آتا ہے. پھر جب دہلیز نشین کو اختتام کیا یعنی آپ ختم پر آئے تو سر چھوڑ دیا. اور پھر یہی لفظ جو شجے نے بتا دیا ہے اور کا اضافہ. میں نے بہت سے کمپٹیشنز پہ ججمنٹ کی ہے سعادت حاصل, تو کوئی اشعار سے پہلے کہہ دیتا کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں, وہ کہہ دیتا اور یہ کہیں خامی ہے. پہلے آپ نے پڑھا یہ کہیں خامی ہے ایما ہی نہ ہو. ایما, اس کو ایما مدہ کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ایما اور ایما میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, باقی اوورآل آپ نے جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کا کلام قبول ہو رہا ہے. آپ جتنی محو ہو کے اس کو پڑھ رہے تھے جی, تو لیکن مقابلے میں بہت جذبہ چاہیے نا, آنکھوں سے نظر آنا چاہیے کہ آپ کمپیٹ کرنے آئے ہوئے ہیں کسی چیز کو. اوورآل بہت خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, اللہم زد فزد. اچھا میرا بھی ایک سوال ہے یہاں پہ, ٹیکنیکل سوال میں کرنے لگا ہوں کیونکہ بعض اوقات کمپوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے جس نے بنایا اور جس طرح, لیکن سامع کے لیے نہیں, جس طرح میں بھی سن رہا تھا تو بعض الفاظ اتنے کھینچے گئے کہ وہ اصل لفظ ہی گم گیا. مثلا عرش جو ہے یہاں پہ جب تلفظ ہوا تو وہ رے اتنا کھینچا گیا کہ وہ شین میں بھول گیا کہ اس سے پہلے کیا تھا. تو اس کی کس حد تک گنجائش ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے الفاظ جو ہے یہ بے ادبی نہ ہو جنہوں نے کمپوز کیا ان کی خدمت میں, لیکن ایک سوال ہے کہ جی 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 میں عرض کرتا ہوں اس کی دو شخصیات کی دلیل کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ بلکہ ان کی جو ہے یوم وفات بھی 27 رمضان المبارک کو ہے تو وہ موسیقی سے متعلق ایک شخصیت ہے, یعنی خاتون ہے ایک. ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا چونکہ وہ موسیقی میں بہت بڑا نام ہے. ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا, ایک بہت بڑی شخصیت ان کا انٹرویو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تمام زندگی کی موسیقی کر کے اس میں اپنی زندگی گزار کے وقت گزار کے کیا سیکھا, اور نئے آنے والوں کو, نوآموز لوگوں کو یا جو بھی پڑھتے ہیں موسیقی سے متعلق ہیں ان کے لیے کیا ہدایت فرمائیں گے. تو ان خاتون نے ایک جملہ کہا اور وہ فل فور میں لائٹ آن کی, اپنا میں نے چیزیں نکالی اور اس کو لکھا کہ یہ میرے لیے زیادہ سفر ہے میری فیلڈ کے لیے, کہ کبھی بھی سر پر سفر کرتے ہوئے یا سر کو مکمل کرنے کے لیے لفظ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. صحیح, صرف محض اتنا جتنا لفظ ادا ہو جائے خوبصورتی سے. صحیح, اپنی فنکاری دکھانے میں لفظ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. انہوں نے یہ ہدایت کی اور یہ آنے والے لوگوں کو کہا کہ جتنے بھی آپ خوبصورت پڑھتے ہیں بہت زیادہ آپ سریلے ہیں, لیکن لفظ کی حرمت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. اور سید منظور الکونین شاہ صاحب کی ایک بات کسی کے وسیلے سے مجھے یاد ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نعت ہے یہ ایک عقیدت کا تحفہ ہے, ایک عقیدت کا پیکٹ ہے جو صاحب نعت کے حضور ہم نے عاجزانہ طریقے سے پیش کرنا ہے, سر کی سواری پر بیٹھ کر. صحیح, نعت عقیدت کا ایک پیکٹ ہے, عقیدت کا ایک تحفہ ہے جو ہم نے صاحب نعت کے حضور پیش کرنا ہے. سواری اتنی تیز نہ ہو کہ یہ تحفہ کہیں گر جائے. صحیح, یعنی سواری بہت خرامہ چل رہی ہو. صحیح, تو یعنی سر جو ہے محض اتنا جتنے میں لفظ کی حرمت پامال نہ ہو, خوبصورتی سے ادا ہو جائے. اس میں فنکاری بالکل نہیں دکھانی چاہیے. صحیح, اگر کوئی اپنی فنکاری دکھاتے بھی ہیں یا بہت زیادہ سریلے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ آپ لفظ کو اس کی جتنا اس کو کھینچنا ہے, جتنا اس کو بند کرنا ہے, ان لوازمات کے ساتھ اپنی تمام صلاحیات دکھائیں. بالکل صحیح. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سر کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظ کی حرمت پہ مال نہیں. صحیح ہے, اور اصل لفظ ہے. جی, اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی گفتگو کی حسنین بھائی نے کہ جو غالب عنصر ہے وہ لفظ ہے. تو لفظ کی اصل وہ شاعری اور لفظ ہے, بناوٹ ہے, اور جس زبان کا وہ لفظ ہے, سر اس کو نکھارے تو صحیح لیکن اس کی شکل کو بگاڑ نہیں سکتا. صحیح, جیسے کہ ہم اب قرات میں ہم دیکھتے ہیں
ظاہر میری وہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن جہاں تک تھوڑا بہت ہم نے سیکھا کہ جتنے مرضی وہ لہن ہوں یا جتنے مرضی انداز ہوں قرآن کریم کو پڑھنے کے، لیکن اس میں جو ایک عربی تلفظ ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. لہن بدلتا رہے گا، لیکن جو تجوید کے بالکل جو تجوید اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی زبان ہے تو اس کی جو ایک پروننسیشن ہے سر کے سہارا سے اس کو بدل نہیں سکتے ہم، ورنہ وہ پھر بات اگر غلطی نہیں ہوگی تو کم از کم اس کو ایک عامیانہ کر دے گی. جی بالکل صحیح، بہت خوب. ناظرین کرام آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان. ذکر رسول کر رہے ہیں اور سننے کا من کر رہا ہے. اگر باقر زئی صاحب آپ اپنے ہی اشعار سے اور نعتیہ کلام جو آپ نے اگر لکھا ہے وہ ہمیں آج سنا دیں. بالکل، میں ایک نعت بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مدح سرور میں کھلے نعت کے در کاغذ پر. سبحان اللہ، کیا اچھی زمین ہے. سبحان اللہ. مدح سرور میں کھلے نعت کے در کاغذ پر جگمگانے لگے لفظوں کے گوہر کاغذ پر. جگمگانے لگے لفظوں کے گوہر کاغذ پر. میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیمبر کے حروف. واہ واہ، میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیمبر کے حروف. عرش سے آ گئے جبریل کے پر کاغذ پر. عرش سے آ گئے. میں نے سوچے تھے معراج کو کتنے خوبصورت انداز. میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیمبر کے حروف. آ گئے عرش سے جبریل کے پر کاغذ پر. خود بخود نعت کی تشکیل ہوئی جاتی ہے. خود بخود نعت کی تشکیل ہوئی جاتی ہے. خامہ عشق کا جھکتا ہے جو سر کاغذ پر. خامہ عشق کا جھکتا ہے جو سر کاغذ پر. آخرش مل ہی گیا اذن حضوری مجھ کو. سبحان اللہ. آخرش مل ہی گیا اذن حضوری مجھ کو. میں بناتا تھا مدینے کا سفر کاغذ. آخرش مل ہی گیا اذن حضوری مجھ کو. میں بناتا تھا مدینے کا سفر کاغذ پر. کیا امیجزم ہے. سبحان اللہ. مکتب پیش کر رہا ہوں. بہت شکریہ. نعت کہنے کا کروں جب بھی ارادہ باقر. سبحان اللہ. واہ. نعت کہنے کا کروں جب بھی ارادہ باقر. کپ کپاتا ہے میرا دست ہنر کاغذ. سبحان اللہ. نعت کہنے کا کروں جب بھی ارادہ باقر. کپ کپاتا ہے میرا دست ہنر کاغذ پر. آخرش مل ہی گیا اذن حضوری مجھ کو. میں بناتا تھا مدینے کا سفر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہم سب کو اور ہمارے ناظرین جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں توفیق دے کہ ہم بھی زیارت روضہ رسول کر سکیں انشاءاللہ. اور جلد از جلد ہی یہ موقع فراہم ہو ہم سب کے لیے انشاءاللہ. ناظرین کرام، سیرت کے حوالے سے ہم جانیں گے منیر حسین دوگل صاحب کی زبانی کہ آج کیا ٹاپک انشاءاللہ آپ ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ ساری محفل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی جاتی ہے، تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس میں ہم لیڈرشپ کے وہ چیدہ اصول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہمارا سفر چلتے چلتے جرت پر آ گیا ہے. اور اس کا جو آج جو صفت میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، حسن پیدا کرتی ہے، اور وہ صفت ہے جوش اور جذبہ. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو پرعزم بناتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے. یعنی وہ کسی منزل پہ جب جا رہا ہے تو اس کی منزل جو ہے اس سے دور نہیں ہوتی جب اس کے اندر جوش اور جذبہ آ جاتا ہے.
سبحان اللہ. تو میں اکثر اوقات کہیں نہ کہیں بات کرنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں یہ ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے سوچتا ہے تو اس کائنات کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ساری طاقتیں اس کو عملی نمونہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ بات کی کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی طاقت تو ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ہر انسان کے لیے جو عمل نیک کرتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی کام ہم نیکی کا کر رہے ہیں تو شیطانیت بھی جو ہے وہ ہمارے مقابل آتی ہے اور ہمیں کہیں نہ ہمارے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے سامنے روڑے اٹکانے والی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ میں وہ جوش اور جذبہ ہونا چاہیے کہ میں تو اپنی منزل پہ پہنچ کر ہی رہوں گا. یہ وہ جرأت ہے, یہ وہ نکھار ہے, یہ وہ حسن ہے, یہ وہ عزم ہے انسان کے اندر کہ جو جرأت کو صحیح طرح سے لاتا ہے, جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جرأت ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے اس جوش اور جذبے کو انسان کا ابھارتے ہیں. فرماتے ہیں کہ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل نکل پڑو اللہ کی راہ میں, اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو تو. کیسی زبردست موٹیویشن اللہ اپنے بندے کو دے رکھے ہے کہ آپ بھی کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ جس بھی صورت میں ہو, جو بھی آپ کی حالت ہے, اسی میں آپ جو کر سکتے ہو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات کرتے ہیں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں تو اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنی پیاری بات ہے. اکثر اوقات ہم نے سنا علماء حضرات سے کہ کوئی انسان ارادہ کرتا ہے اور ایک قدم بڑھاتا ہے اپنے اللہ کی طرف تو اللہ کئی زیادہ قدم بڑھا کے اس کی طرف آتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان چلتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں اس کی طرف. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف چلنے والے بن جائیں, اس رستے پہ چل نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اتنی زیادہ مثالیں ہیں ہمارے پاس, چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنی دنیا داری کی زندگی کر رہا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے کر رہا ہے. کچھ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جتنی جان اس دنیا داری کی زندگی میں مار رہا ہے اس جوانی کے عالم میں, کاش یہ اللہ کے دین کے لیے کام کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کتنی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے نہیں ایسا نہ کہیے, یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اس کے بوڑھے ماں باپ کے لیے, اس کی اولاد کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, اس کے بہن بھائیوں کے لیے جو روٹی روزی کا یہ انتظام کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک جہاد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسا جوش اور جذبہ پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر کسی بھی حالت میں ہوتے, امن میں ہوتے, جنگ میں ہوتے, مشکل میں ہوتے, آسانی میں ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے ہمارے لیے رہنما اصول بنانے کے لیے. ایک بار اسی طرح جنگ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک عربی آیا اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی کو پکڑتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا اصول, کوئی ایسا رول, کوئی ایسی ٹپ ہمیں بتا دیجئے جس میں ہم آسانی سے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہوں. لالچ ہے نا ہمارا سب کا کہ ہم کسی طرح سے دوزخ سے بچنے والے بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں اس وقت ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی جنگ چلی ہوئی ہے تو آپ بھی جنگ کرو. موقع محل کے حساب سے یہی بات بنتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. کہا ایسا کریں, لوگوں کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں, سبحان اللہ, اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک نہ کریں. کیسی حسین بات بتائی کہ یہ وہ رہنما اصول ہیں لیڈرشپ کے لیے, چونکہ آپ لیڈرشپ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے ہر انسان کے لیے, چاہے وہ اپنے گھر کا لیڈر ہے,
اپنے آفس کے معاملات کا لیڈر ہے، ٹیم لیڈر ہے، جو بہت سارے معاملات میں جہاں بھی لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے، کچھ اس کے فالوورز ہوتے ہیں، یا ملکی سطح کے اوپر وہ لیڈر ہے، تو ہر کسی کو ان صفات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، سیکھے اور پھر یہ سنہری اصول اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے۔ امپلیمنٹیشن اصل چیز ہے۔ دیکھیں ہم اکثر اوقات بہت زبردست باتیں کرا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صحیح، جو ہم باتیں کر رہے ہیں سننے والے کو اگر اس کا کوئی فائدہ ہو گیا تو بہت زبردست بات ہے، لیکن ایک لالچی انسان ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ خود کو بھی سب سے پہلے فائدہ لینا چاہیے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائیں، تو پھر اصل وہ انسان بنتا ہے جو فالو کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اصول کو۔ اور پھر اس کے لیے کیا زبردست پریکٹیکل بات کہ وہ جہاں بھی ہوگا، وہ گھر میں ہوگا، وہ آفس میں ہوگا، وہ ملک کی سطح پہ ہوگا، وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ لیڈ بائی ایگزامپل ہے، سبحان اللہ، جو یہ کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ آمین آمین، آمین آمین، آمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں منیر دوگل صاحب اپنے اس پیارے لہن میں جوش و جذبہ کو بیان فرما رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بچے بھی منتظر ہیں اور بار بار دیکھ بھی رہے ہیں کہ کب رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ رزلٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمارے ججز زین رضا کے نمبر دکھا دیجئے گا۔ جی 10 نمبر حمدانی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 8 اور 8، تو یہ 26 نمبر ہو گئے ہمارے بیٹے زین کے لیے۔ دوسرے ہمارے کنٹیسٹنٹ ذکاء اللہ قادری رضوی صاحب کاموں کی سے تشریف لائے ہیں۔ جی حمدانی صاحب بسم اللہ۔ جی 9 نمبر آپ کی جانب سے ہیں، 7 نمبر زیدی صاحب کی جانب سے، اور 5 ملے ہیں حسنین مظہری صاحب کی جانب سے۔ بہت ہی شکریہ، اور یہ ٹوٹل ہو گئے 21 نمبر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زین رضا 26 لے کے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں انشاءاللہ، اور مزید محنت کریں انشاءاللہ، اور جو نکات اساتذہ نے بتائے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف توجہ رکھیے گا۔ حسنین مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے، اور ظاہر ہے سحر کا وقت ہے اور نعت رسول مقبول سننے کا من کر رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ آج میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنے استاد گرامی اردو ادب کے، عربی ادب کے، فارسی ادب کے معتبر و موقر محقق شاعر جناب پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب آپ کے نعت کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے بہت ہی پسند نعت ہے، سبحان اللہ۔ نعت سنیے حضور۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آشان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائے۔ سبحان اللہ۔ شان ان کی سوچئے سوچ میں کھو جائیے۔ نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے۔ نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے۔ دیکھیں سونپ دیجئے دیدہ
واہ 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 سونپ دیجئے دیدۂ کو زباں کی حسرتیں اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے. یہ دیکھیں اے زہے قسمت کسی دل خواب میں پیش حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے زہے قسمت کسی دل خواب میں پیش حضور. فرت شادی سے ہمیشہ کے لیے سو جائیے. فرت شادی میں ہمیشہ کے لیے سو جائیے. یا ہی سارے لفظ سے باہر زمین شیر میں. یا ہی سارے لفظ سے باہر زمین شیر میں ہو سکے تو سرد آہوں کے شجر بو جائیے. ڈاکٹر صاحب سے دیکھئے گا حضر اٹھائیں شے سے. اے زہے قسمت اے زہے قسمت اگر دشت جہاں میں آپ کے اے زہے قسمت نقش پا پر چلتے نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے. نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں. اے زہے قسمت